خدا سے میری یہی دعا ہے، خدا سے میری یہی دعا ہے کہ میں بھی شہر مدینہ دیکھوں. خدا سے میری یہی دعا ہے کہ میں بھی شہر مدینہ دیکھوں. خدا سے میری یہی دعا ہے کہ میں بھی شہر مدینہ دیکھوں. نصیب جاگے کرم ہو ایسا، نصیب جاگے کرم ہو ایسا، نبی کے روزے کا زینہ دیکھوں. ادباً درخواست گزار ہوں اپنے مہمان مکرم جناب حضرت مولانا مفتی توحید عالم صاحب، استاد حدیث جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد، حضرت والا اپنے قیمتی بیان سے ہم سامعین کو محظوظ و مستفیض فرمائیں. کیا بتاؤں کیا ہے عالم تیری زور لسانی کا، کیا بتاؤں کیا ہے عالم تیری زور لسانی کا، اور سنا ہے ہر طرف چرچا ہے تیری جادو بیانی کا. حضرت والا ڈائس پر آ جائیں، ماشاءاللہ بھی آ جائیں، اور مل کر کے آگے کو بیٹھ لیں. بھئی وضو خانے کو بھی آپ حضرات چھوڑ دیں، چھوڑ دو. جزاک اللہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأصلي وأسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل بالسنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر علماء کرام، بہت ہی معزز سامعین اعظام، بات شروع کی جائے اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. ہم آپ کو سنانے آئیں، ان بچوں کو نہیں. آگے آ جائیں تاکہ پیچھے لوگ آئیں تو آسانی سے بیٹھ سکیں. آ جائیے بھائی، واقعی بڑے اچھے لوگ ہیں اس گاؤں کے. تشریف لائیں، شاباش. بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں تو ان کو پریشان نہ کریں، ان کو اپنی جگہ بیٹھے رہنے دیں. جوان آگے آ جائیں. جتنی دیر آپ شوق سے سنیں گے اتنا دیر میں سناؤں گا. جہاں مجھے محسوس ہوا کہ آپ کی طبیعت نہیں لگ رہی ہے، میں خود اٹھ جاؤں گا، آپ کو پریشان نہیں کروں گا. آ جائیں بھائی، جو لوگ میری آواز سن رہے ہوں آ جائیں. درود شریف پھر پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى.
محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت والجلال کا لاکھ لاکھ احسان اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو آج ایسی نسبت پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی جو نسبتوں میں سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے، اور اس نسبت پر جتنی دیر بیٹھنا میرا اور آپ کا مقدر بن جائے، یہ میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں، یہ لمحے، یہ اوقات ہمارے اور آپ سب کے لیے کارآمد ہوں گے۔ اس لیے جو وقت گزرے بوجھ سمجھ کر نہیں، اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے کوشش کی جائے۔ نیت اچھی ہوگی میرے دوستو تو اللہ نتیجہ بھی اچھا دے گا۔ ہمارا آپ کا تو سارا دار و مدار نیت پر ہے۔ اچھی نیت سے بچے کو گود میں لیا، اسے پیار کیا کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، عبادت بن گیا۔ کھانا کھانے بیٹھے، نیت یہ ہے کھاؤں گا قوت آئے گی، جس میں توانائی آئے گی، رکوع سجدے صحیح کروں گا، نماز صحیح پڑھوں گا، کھانا کھانا عبادت بن گیا۔ گھر سے سبزی خریدنے گئے، نیت یہ ہوئی کہ گھر والوں کی ضرورت پوری کروں گا، اللہ کے نبی کی طریقہ اور سنت ہے اور میرا دین یہ کہتا ہے بازار جانا، مارکیٹ جانا، ضرورت پوری کرنا کار ثواب اور باعث ثواب ہے۔ تو نیتیں درست کریں کہ یہاں اس لیے نہیں بیٹھے ہیں کہ تبصرہ کریں گے جانے کے بعد کہ فلاں کی تقریر اچھی رہی، فلاں کیا کہہ رہے تھے، کیا انداز تھا، اور فلاں ڈھیلے تھے، جنرل نالج بھی اچھی نہیں تھی، معلومات بھی نہیں تھی، صرف بول کے چلے گئے۔ تبصرے کے لیے نہیں، نیت کرو جو سنوں گا 100% نہیں، 2% تو عمل کرنے کی کوشش کروں گا، 5% تو عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہاں بھائی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت والجلال کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایسے ماحول میں تشریف لائے جو دنیا کا بد سے بدتر ماحول تھا۔ زنا ان میں عام، سود ان میں عام، قتل ان میں عام، غارت گری ان میں عام، حتیٰ کہ ماں کے باپ کے مرنے کے بعد ماں کو وراثت میں تقسیم کرنا ایسے ہی ہوتا تھا جیسے جائیداد تقسیم ہوتی ہے۔ 40 سالہ اسی ماحول میں زندگی گزاری، بہت پاکیزہ اور مقدس۔ نبوت ابھی نہیں ملی ہے، ابھی بار امانت سے سرفراز نہیں کیے گئے ہیں، لیکن اس سماج میں بھی لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں۔ کسی مدرسے میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں آپ نے پڑھ کر کے تہذیب نہیں سیکھی، کلچر نہیں سیکھا، ثقافت نہیں سیکھی، لوگوں میں اٹھ بیٹھ کے کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا ہو، یہ بھی نہیں ہوا۔ 40 سالہ پھر بھی کسی شخص کو انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، اور 40 سال پورے ہوئے، نبی کریم علیہ السلام حسب معمول غار حرا پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جبریل امین آئے، سلام کیا، سینے سے لگایا اور فرمایا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے سادہ سا جواب دیا، ما انا بقارن، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اچھا، دوبارہ سینے سے لگایا، ذرا زور سے دبایا اور زور سے دبا کے پھر فرمایا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی سادہ سا جواب، ما انا بقارن، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ سینے سے لگایا، اتنا زور سے دبایا، خود آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا میری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سینے سے لگا کر کے دبا کر کے
پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا جبریل امین نے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ دستور خداوندی کی 5 آیتیں ہیں جو اللہ رب العزت والجلال نے جبریل امین کے واسطے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر اور دل مبارک پر اتارا. آج تک سماج کے لیے محمد سے جانے جانے والے آج سماج کے لیے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے. خفیہ تبلیغ کی اعلان ہوا کہ اب کھلم کھلا تبلیغ کریے، انہیں احکام کی طرف بلائیے، انہیں اللہ سے جوڑیے. آپ نے لوگوں کو جمع کیا، چھوٹی سی تقریر کی اور تقریر کر کے آپ نے دیکھا ماحول بہت اچھا ہے، لوگ میری بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، جو میں کہتا ہوں اس پہ لبیک کہتے ہیں. کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا، کبھی ایسی بات نہیں کہی جس سے میری دل آزاری ہوئی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگو اگر میں تم سے کہہ دوں پہاڑ کے پیچھے بہت بڑی فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، میری بات مانو گے؟ سب نے بیک زبان کہا ہم آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، صادق اور امین ہو، آپ کہیں گے تو ہم تیاری کریں گے، دشمنوں کے خلاف لشکر جمع کریں گے. آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، ان کے مقابلے کے لیے آئیں گے. آپ نے دیکھا ماحول بہت اچھا ہے، بالکل توا گرم ہے، روٹی سیک لی جائے تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ جملہ کہنا تھا، اپنے پرائے ہو گئے، دوست دشمن ہو گئے، رشتہ داروں نے رشتہ داریاں توڑ لی، تعلق والوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی، اپنوں نے پرائے پن کا ثبوت دیا. مجمع میں سب سے پہلے دشمنی میں کوئی اور نہیں، سگا چچا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، تیرا ناس ہو اے محمد، اسی لیے جمع کیا تھا، اور کوئی مشن نہیں تھا اور کوئی پیغام نہیں تھا، اس کے لیے بلایا تھا. یہی سگا چچا ہے. جب اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی کہیں ٹہلنے گیا ہوا تھا، لوٹا، دروازے پر اس کی باندی ملی صوبیہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو سب سے پہلے دودھ پلایا. دروازے پہ کھڑی ملی، اس نے خوشخبری سنائی تیرے مرحوم بھائی کے یہاں یتیم بچہ آیا ہے، لاڈلا پیدا ہوا. اتنا خوش ہوا یہ سگا چچا کہ اس نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. وہاں یہ رویہ مرحوم بھائی کے بیٹے کے ساتھ، اور وہی مرحوم بھائی کا بیٹا جب پیغام حق سناتا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے، اللہ کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے، آقا جوڑنے کے لیے پیغام دیتے ہیں تو سب سے پہلے دشمنی میں کھڑا ہوتا ہے. آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. سیرت کا جلسہ نہیں ہے یہ، مدرسے کا جلسہ ہے. پیغام جو ہمیں کہا گیا ہے وہ کوئی اور موضوع ہے، اس لیے آپ نے لوگوں کو پیغام حق سنایا. یہ نہیں کہا کہ یہ میرے دشمن ہیں، میں انہیں کلمہ نہیں بتاؤں گا، میں انہیں دین نہیں سکھاؤں گا، انہوں نے کہہ دیا تو میں ان سے کبھی بات نہیں کروں گا. نہیں، آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، آپ اپنے مشن پر لگے رہے، پیغام حق سناتے رہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے. اور ایک دن وہ آیا، وہ جو زانی تھے، قاتل تھے، لٹیرے تھے، وہ جو اسلام اور دین کے لیے ناصور تھے، جن کا مشغلہ تھا ڈاکہ زنی اور قتل غاری کرنا، وہ اللہ کے نبی سے جڑے، اور ایسا جڑے کہ آقا نے خود فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے، جس کے پیچھے چلو گے، جس کی رہنمائی اپناؤ گے، اللہ کا نبی فرماتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے.
اور اسی پر بس نہیں کیا، خود قرآن کہتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، نبی جی آپ کے لیے اور آپ کے دوستوں کے لیے جنت پکی ہو چکی ہے۔ یہی جہلائے عرب تھے جو 360 خداؤں کی پرستش کیا کرتے تھے، جنہیں یہ پتہ نہیں تھا خدا کون ہوتا ہے، جو اللہ کے نبی سے سوال کیا کرتے تھے کہ آپ جس خدا کے پیغام کی دعوت دیتے ہو، جس خدا کی طرف بلاتے ہو، جسے کہتے ہو کہ اللہ ہے، انصب لنا ربک، ذرا اس خدا کا ہتا پتا تو بتا دو، ذرا اس خدا کا شجر نسب تو بتا دو، ذرا اس خدا کا باپ دادا پردادا کا نام تو بتا دو۔ یہ جو جہلائے عرب تھے جو اللہ کے نبی سے سوال کیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی سے جڑے تو اللہ کے نبی کے پاس جبریل امین آئے، آپ سے آپ کے رب کا ہتا پتا پوچھتے ہیں، آپ کے خدا کا شجر نسب پوچھتے ہیں، ان سے کہیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نبی جی ان سے کہیے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی ذات سے کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ وہ کسی کی ذات سے پیدا ہوا ہے، جو ایک ہو ایکتا ہو، اس کی ذات سے نہ کوئی پیدا ہوا ہو نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہو، اسی کو سجدی ہے بات کہا جائے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر اور مقابل نہیں ہے۔ وہ 360 خداؤں کی پرستش کرنے والے اللہ سے اتنے دور، اللہ کے نبی نے اتنا جوڑ دیا کہ وہ رشتہ جو اللہ اور بندوں کے درمیان ٹوٹ چکا تھا، وہ رشتہ جو خالق اور مخلوق کے درمیان دراڑ پڑ چکی تھی، اللہ کے نبی نے اتنا جوڑ دیا، اتنا کہ ایک دن ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کو روزانہ پریشان کرتے ہیں، آپ کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے ڈائریکٹ اللہ سے نہ پوچھ لیا کریں۔ وہ جو 360 خداؤں کی پرستش کرتے تھے اللہ سے اتنے جڑ گئے کہ پھر وہ خود اللہ کے نبی سے بات کرنے پر قادر ہو گئے۔ اللہ نے دیکھا میرے بندے مجھ سے براہ راست بات کرنے پر قادر ہو گئے ہیں، وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اب اللہ کے نبی کو آسمان پہ بلا کے نماز دی، اب اللہ کے نبی کو آسمان پر معراج پر بلا کر نماز دی۔ کون سی نماز؟ جسے مسلمان اور خصوصاً نوجوان 90% نہیں پڑھتا۔ اس نماز سے مسلمان کا رشتہ 80 اور 90% نہیں ہے۔ نمازی وہ ہے جو فجر کی نماز میں دیکھ لو مسجد جاتا ہو۔ کیا گاؤں والے مر جاتے ہیں؟ قبرستان چلے جاتے ہیں؟ کیا دیگر کاموں کی طرح اتنی اہمیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں؟ کیا باپ بوڑھا مسجد جاتا ہے اپنے نوجوان بیٹے کو اٹھا کے جاتا ہے؟ اپنی نوجوان بہو اور بیٹیوں کو زبردستی اٹھاتا ہے کہ اٹھ تیرے اوپر نماز فرض ہے، تو کیوں نہیں اٹھتی ہے؟ اٹھتا ہے، تو چل میرے ساتھ مسجد میں، کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھو دی اپنی اولاد کو نمازی بنایا کہ نہیں بنایا، اسے دین سکھایا کہ نہیں سکھایا، اس کو بتایا کہ نہیں بتایا کہ جس طرح دوسرے کا حق مارنا، دوسرے کی غیبت کرنا، زنا کرنا، بہتان لگانا، زمین ہڑپ کر لینا گناہ کبیرہ ہے، کسی کی بہن بیٹیوں کے ساتھ غلط نگاہ دیکھ لینا یہ گناہ کبیرہ ہے، ایسے ہی نماز چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ بھی تو ہے۔ کیا یہ باپ کو احساس ہے کہ اپنی اولاد کو پڑھائے؟ ان مدرسے اور مکتبوں کی ضرورت یہ نہیں ہے۔ ان سے آپ رشتہ جوڑیں گے تو یہ نماز کو بتائیں گے، ان سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا تو یہ قرآن آپ کو پڑھائیں گے۔ کون سا قرآن؟ جسے 90% اور اگر میں کہوں 95%، 95% مسلمان نہیں پڑھا ہوا ہے، کل قیامت کے دن یہ قرآن کھڑا ہوگا اور کہے گا ان لوگوں نے میرا حق ادا نہیں کیا، مجھے انصاف چاہیے۔ قرآن جس کے خلاف کل قیامت کے دن کھڑا ہو گیا، نہ کسی نبی کی سفارش کام آئے گی نہ کسی ولی کی۔ یہ بھی تو ضرورت ہے میری زندگی کی۔ یہ جلسے تو ہر سال ہوا کرتے ہوں گے، کیا صرف یہ مقصد ہے آئیں آپ بیٹھے اور جو نمازی نہیں تھا ان جلسوں کے بعد بھی نمازی نہ رہے؟
جو قرآن نہیں پڑھا ہوا ہے وہ نماز اس جلسے کے بعد بھی قرآن نہ پڑھے. اتنے بڑے مجمع میں اگر میں آپ سے کہوں کہ 10 لوگ کھڑے ہو کے صرف 10 سورتیں ایسی سنا سکتے ہیں جیسے قاری صاحب پڑھاتے ہیں, تجوید کی رعایت کے ساتھ, حروف کی ادائیگی کے ساتھ, گنہ اور مدہ اخفا کے ساتھ, تلفظ کے درستگی کے ساتھ, کیا اس مجمع میں 10 لوگ کھڑے ہو کر کے 114 سورتیں نہیں صرف 10 سورتیں دیکھ کے سنا سکتے ہیں؟ شاید نہ ملیں گے, شاید نہیں ملیں گے. لیکن انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا, لیکن امام صاحب 1 منٹ تاخیر سے مسجد میں پہنچے تو سب سے پہلے جسے قرآن نہیں آتا وہ کہتا امام صاحب لیٹ ہو گئے. اور اگر امام صاحب نے لمبی تقریر کر دی جمعے کے دن, 2 رکعت لیٹ ہو گئی, 5 منٹ تاخیر سے کچھ نہیں کرے گا, باہر کھڑے ہو کے نالی کی بدبو سونگے گا. لیکن امام صاحب نکلیں گے تو سب سے پہلے جسے کوئی حیثیت محلے میں نہ ہو, گاؤں میں جسے سب سے نیچ سمجھا جاتا ہو, وہ بھی امام صاحب سے سوال کرے گا 2 منٹ تاخیر ہو گئی, جیسے 2 منٹ میں نانی مر رہی تھی. دین کی بات سکھا رہا تھا, تم سے پیسے مانگ رہا تھا. شریعت ہی تو بتا رہا تھا. صحابہ باری لگایا کرتے تھے, یہ کہا کرتے تھے آج تم اللہ کے نبی کی خدمت میں چلے جاؤ, جو دین سیکھنا مجھے سکھا دینا, کل میں جاؤں گا دور ہونے کی وجہ سے, میں جو سیکھوں گا تمہیں سکھا دوں گا. اور امام مسجد میں یہ بتائے تو میرے لیے اعتراض کا سبب ہے. یہ مقتدا ہے, پیشوا ہے, یہ آپ کے زرخرید غلام نہیں ہے. اگر یہی حالت رہی ان کے ساتھ تو جو حالات دنیا کے میرے اوپر مصیبت کے ہیں اس سے بدتر حالات ہوں گے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تم 3 کام کر لو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. آسان سبق, آسان پیغام, سرکار کا ارشاد. گارنٹر ایسی ذات ہے جو اس دنیا میں افضلیت, برتریت, اشرفیت, اولویت میں اس کائنات میں اس سے برتر آدمی نہیں ہے. پردھان جی نہیں کہہ رہے میں تیرا کام کرا دوں گا, میرا تو کام ہو گیا, نہیں. آقا فرما رہے ہیں اس روئے زمین پر تم یہ 3 کام کرو, میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں, تمہیں جنت میں داخل کراؤں گا. پہلی بات آقا نے فرمائی من اکل طیباً, آدمی اپنی روزی روٹی حلال کر لے. پہلا کام زندگی کا اپنی روزی روٹی کو دیکھے کہ وہ درست ہے کہ نہیں ہے, کہاں سے کماتا ہے, کہاں خرچ کرتا ہے. حرام کماتا ہے, حلال کماتا ہے. کسی کی زمین دبا کر کے تو نہیں کما رہا ہے, کسی کا حق مار کر کے تو نہیں لے رہا ہے. آقا فرماتے ہیں لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام, وہ جسم جنت میں نہیں جا سکتا ہے جو حرام غذا سے پرورش پایا ہو. دوسری روایت میں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں آتا ہے, حالات ناگفتہ بے, پراگندہ حال, پراگندہ بال, دیکھنے میں محسوس ہوتا ہے یہ اللہ کے سامنے مانگے گا تو اللہ اس کو ضرور دے گا, لیکن مطعمو حرام, ملبسو حرام, مشربو حرام, فانا یستجاب لذالک, اس کا کھانا حرام, پینا حرام, کپڑے حرام, لباس حرام, اللہ اس کی دعا کہاں سے قبول کرے گا. اس لیے عبادات کی تاثیر پیدا ہونے کے لیے رمضان المبارک آ رہا ہے, روزہ ہونے کے لیے, قرآن کی تلاوت کی تاثیر کے لیے, حالات کو درست کرنے کے لیے, پیٹ میں جانے والا رزق درست ہوگا تب کامیابی ملے گی. اللہ نے ہم کو اور آپ کو نہیں, نبیوں کو وصیت کرتے ہوئے اپنے برگزیدہ بندوں کو, رشی اور منیوں کو, اور اس روئے زمین پر ان معصوم مخلوق کو جن کے بارے میں کہہ کے بھیجا گیا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, کہ ان کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف ہیں. نبیوں کو اللہ کہتا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولو, اے پیغمبرو, اے رشی منیو, اے اللہ کے برگزیدہ بندو, پہلے پاکیزہ رزق کھاؤ پھر نیک کام کرو. تاثیر نیک کام کی تب پیدا ہوگی جب آپ کے اندر رزق حلال جائے گا.
दूसरी जगह कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, तक़वे की जिंदगी इख्तियार करो और हराम, सूद, रिबा, इंटरेस्ट छोड़ दो। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अगर तुम हराम नहीं छोड़ते हो, सूद नहीं छोड़ते हो, इंटरेस्ट नहीं छोड़ते हो, तो अल्लाह के रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। एक रिवायत में मुस्नद अहमद में आती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो शख्स 1 रुपए सूद का खाता है, 1 रुपए सूद का खाता है, गोया वो अपनी हकीकी मां से 36 मरतबा मुंह काला करता है। ये रिश्ते हलाल और हराम का फर्क है मेरे और तेरे मुकद्दर में। अगर 1 रुपया है, 10 रुपया है, तो मिलेगा 10 रुपए, चाहे हलाल रास्ते से ले ले चाहे हराम रास्ते से ले ले। मुकद्दर 10 है तो मिलेगा 10 ही। इन्नल उम्मत लव इज्तमाअत अला अन यनफऊका बिशै लम यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु लक। अगर सारी दुनिया मिलकर के तुम्हें नफा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती, हाँ उतना जितना अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिख दिया है। और इन्नल उम्मत लव इज्तमाअत अला अन यज़ुर्रूका बिशै लम यज़ुर्रूका इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु लक। और अगर सारी दुनिया मिल करके तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, तकलीफ देना चाहे, परेशान करना चाहे तो नहीं दे सकती है। उतनी तकलीफ जितना अल्लाह ने लिख दिया है वही मिलेगी। इसलिए ये समझें कि मैं हराम कमा करके ज्यादा हासिल कर लूंगा, हलाल कमाऊंगा तो कम मिलेगा। तकदीर से आगे न किसी को मिला है न मिलेगा। कितने डिग्री होल्डर अंगूठा टेक के यहां मुलाजमत और नौकरी करते हैं, अगर तालीम पर पैसे होते तो फिर उसके यहां तालीम याफ्ता और डिग्री होल्डर नौकरी ना करता। कल मैदान महशर होगा, हालात ना गुफ्ताबे होंगे, लोग पसीने में शराबोर होंगे। ऐसे में जब तक 5 चीजों के सवाल के जवाब नहीं दे लोगे तब तक कदम नहीं चल सकेंगे। ला तज़ालु क़दमा इब्नी आदम हत्ता युसअल अन खम्सिन। ऐ लोगो, तुम्हारे कदम मैदान महशर में टल नहीं सकते हैं जब तक 5 चीजों के सवाल के जवाब न दे लिए जाएं। अन उम्री फीमा अफना व अन शबाबी फीमा अबला व अन माली मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा अनफका। तुम्हें जिंदगी दी थी कहां गंवाई, तुम्हें जवानी दी थी कहां पुराना किया। मैंने तुम्हें माल दिया था, कहां कमाया और कहां खर्च किया। मैंने तुम्हें माल दिया था। तीसरा और चौथा सवाल यह है कि मैंने तुम्हें माल दिया था, तुम मालदार थे, हराम कमा के हलाल कमा के हलाल आया था, तुमने हराम तरीके पे तो खर्च नहीं किया, तुमने आवारगी में तो खर्च नहीं किया, तुमने ऐसी जगह तो नहीं खर्च किया जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बनता है, तुमने ऐसा तो नहीं दिखलाया कि जहां ना खर्च करना चाहिए खर्च किया है। यह सवाल मैदान महशर में हमसे नहीं, आपसे नहीं, हर फर्द बशर से होगा। कोई नहीं बच सकता है। और आखिरी सवाल यह होगा कि मैंने तुम्हें इल्म दिया था, कितना उसको जान करके अमल किया। जनरल नॉलेज के लिए नहीं, जानकारी, तालीम, दीन ये अमल करने के लिए हुआ करता है। सुन करके अगर हमने आपने अनसुनी की तो कयामत के दिन ये भी मेरे खिलाफ हुज्जत होगा कि ये जानता था फिर भी अमल नहीं किया। इसलिए पहली शर्त जन्नत में दाखिले की यह है कि अपनी रोजी रोटी हलाल करो। और इसमें बड़ी कमियां होती हैं। आप मस्जिदों को देख लीजिए, आपके गांव में पहले जितनी मस्जिदें रही होंगी उससे ज्यादा, जितने आलिम मुफ्ती कारी रहे होंगे उससे ज्यादा, जितना दीन से लगे हुए लोग रहे होंगे उससे ज्यादा, और नमाजिये भी, नमाज पढ़ने वाले भी उससे ज्यादा। लेकिन नमाज की खुसूसियत बताई गई है कि नमाज के अंदर ये खुसूसियत है, अगर कोई नमाज पढ़ेगा तो नमाज उसे इन चीजों से रोक देगी। इन्ना सलात तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर, की नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। लेकिन मेरी नमाज मुझे बुराई से नहीं रोकती,
میری نماز، میں روزانہ کا نمازی ہوں، میں نے زمین ہڑپ کر رکھی ہے، کسی کی نہیں دیتا، میں نے کسی کے پیسے مار رکھے ہیں، نہیں دیتا، میں کسی کو گالی دیتا تھا نماز سے پہلے تو نماز کے بعد بھی دیتا ہوں، میں نے کسی کا حق مار رکھا ہے تو مار رہا ہوں، میں بدنگاہی کرتا تھا نماز سے پہلے تو نماز کے بعد کرتا ہوں۔ نماز کی خصوصیت بدل گئی یا کوئی اور علت ہے؟ نماز کی خصوصیت اپنی جگہ، نماز کل بھی یہی کرتا تھا اور آج بھی یہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ قرآن کل بھی سچ تھا، آج بھی سچ ہے اور قیامت تک سچ رہے گا۔ قرآن نے کہا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ ہاں، کیوں نہیں رک رہا ہے انسان؟ اس لیے کہ پیٹ میں جانے والا رزق کہیں فالد ہے، کہیں لائن کٹ رہی ہے، کہیں حرام کا شائبہ ہے، کہیں حالات بگڑ رہے ہیں، کہیں حرام اور حلال کا امتیاز مٹ چکا ہے اور ایک دوسرے میں ملا کر کے ہم بھی کھا رہے ہیں، اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں۔ اس لیے جو تاثیر نماز کی ہے وہ پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، پہلی شرط جنت میں داخلے کی یہ ہے کہ روزی روٹی حلال کرے۔ دوسری بات آقا نے فرمائی وَعَامِلَ بِالسُنَّةِ، اے لوگوں سنتوں پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ زندگیوں میں نبی کا طریقہ آئے، گھر سے لے کر باہر تک، کاروبار سے لے کر کے نجی زندگی تک، کھیتی باڑی سے لے کر اپنے گھریلو ماحول تک، اپنے آپ کو سنتوں کے قالب میں ڈھالو۔ اگر آپ نے ڈھال لیا اپنے آپ کو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اپنے حالات سنت کے مطابق، جو ذمہ دار ہیں، گارجین ہیں، انہیں چاہیے کہ ان اولادوں کی تربیت کے سلسلے میں فکر کریں اور یہ خیال کریں کہ کیا میں اپنی اولاد کو جیسے کھانے کی فکر کرتا ہوں، پینے کی فکر کرتا ہوں، شادی بیاہ کی فکر کرتا ہوں، کیا ایسے میں اس کے مسلمان ہونے کی بھی فکر کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں؟ میرا بیٹا بالغ ہو گیا، میری بیٹی جوان ہو گئی، کیا میں نے اسے جوانی تک نمازی بنا لیا نہیں بنا لیا؟ کیا ہم نے شریعت کے جائز اور ناجائز کے مسائل سکھا دیے؟ کیا ہم نے اسے بتا دیا کہ یہ سنت ہے یہ سنت نہیں ہے؟ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، کلمہ یاد کرا دیا، کچھ سورتیں پڑھا دی، قرآن سے وابستہ کر دیا؟ کیا میں نے یہ کام کیا ہے نہیں کیا ہے؟ اگر آپ نے کروڑ روپے اس کے نام کر کے مر گئے ہو، قیامت کے دن اولاد کھڑی ہو کر کے کہے گی میرے باپ نے مجھے مسلمان نہیں بنایا، میں مجرم ہوں۔ نہیں، میرا باپ مجرم ہے، ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اسے ڈبل سزا دو میرے اللہ، یہ اپنا بھی پاپی ہے اور میرا بھی پاپی ہے۔ وہ اولاد جو سب کچھ تم نے کر کے اس کو دیا ہے، قیامت کے دن وہی مخالف ہو گئی تو کون بچے گا؟ اور وہ دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ دن ہوگا جس سے میاں بیوی کنی کاٹ جائیں گے، رشتہ دار کنارے ہو جائیں گے، بھائی بہن کا رشتہ ختم ہو جائے گا، اولاد اور والدین کے رشتے میں درار ہوگی، ہر ایک دوسرے سے بچتا پھرے گا۔ لکل امرئ منہم، ان میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ایسی حالت میں اگر اولاد بھی مخالف ہو گئی اور آپ کیا کہیں گے؟ اے اللہ میں نے اس کے لیے حرام کما کے بلڈنگ بنائی تھی، میں نے اس کے لیے بینک بیلنس کیا تھا، میں نے پڑوسی سے لڑائی مول لی تھی، میں نے سگے بھائی سے دشمنی مول لی تھی، کیا کہیں گے آپ؟ یہی کہ تیرے لیے کیا تھا تو ہی مخالف ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، اے لوگوں تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان بے راہ رو ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، بے پردہ ہو جائیں گی۔ قالوا یا رسول اللہ ان ذلک لکائن، اے اللہ کے رسول یہ بھی ہوگا؟ آقا نے فرمایا نعم و اشد،
تم پوچھتے ہو اس سے زیادہ سخت حالات آئیں گے. کیف بکم اذا لم تامروا بالمعروف وتنهوا عن المنکر. اے لوگو تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اچھائیوں کا حکم نہیں کرو گے, برائیوں سے نہیں روکو گے, تمہارا کیا حال ہوگا. قالوا یا رسول اللہ ان ذلک لکائن. اے اللہ کے رسول یہ بھی ہوگا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ بھی ہوگا, تو آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اچھائیوں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے, برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے. کیف بکم اذا لم تامروا بالمعروف وتنهوا عن المنکر. کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا. اے لوگو تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے سماج میں اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھا جانے لگے گا. ذرا سماج پہ نگاہ ڈالیے, شادی بیاہ کی تقریبات میں غور کریے. کیا وہ دن نہیں آ گیا ہے کہ شادی میں سنتوں کا جنازہ نکلتا ہے, نبی کی توہین کی جاتی ہے, حالات ناگفتابو ہوتے ہیں, اور ایک آدمی بھی گاؤں کا ایسا نہیں ہوتا ہے جس کو برا لگے. جسے اللہ نے دولت دی ہے وہ شادی بیاہ میں ایسی خرافات کرتا ہے گویا اللہ کو چیلنج کرتا ہو کہ دیکھ تو نے پیسہ دیا ہے, میں تیرے نبی کا مذاق جتنا اڑا سکتا ہوں, میں سنتوں کو جتنی توہین کر سکتا ہوں, میں جتنی آوارگی کر سکتا ہوں, اے اللہ تو کبھی کسی سے نہیں کرا سکتا. یہ چیلنج کرتا ہے اللہ کو, اور ان بہن بیٹیوں کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے جو غریب کی بیٹیاں بغیر شادی کے رکی ہوئی ہیں. جہیز کے نام پر, مہندی کے نام پر, شادی بیاہ کے نام پر جب ان خرافات میں شادیاں ہوں گی تو رابعہ بصریہ پیدا ہوں گی, بزرگ پیدا ہوں گے, ایسے ہی آوارہ نسلیں پیدا ہوں گی. جب خرافات کے ساتھ اسلام کی نکاح جیسے پوتر اور پاک رشتے کی بنیاد رکھی جائے گی, سنتوں کا مذاق اڑا کر کے, تو پھر آوارہ اولاد نہیں پیدا ہوگی, وہ اللہ کے نبی کی صفت والی پیدا ہوگی. اور پھر تم اعتراض کرو گے کہ میرا بیٹا میری خدمت نہیں کرتا, میری بات نہیں مانتا. یہ حالات رہے تو وہ دن بھی آئیں گے ٹانگ پکڑ کر کے تمہیں گھسیٹ کے مارے گا. جب تم نے رشتے کی بنیاد ہی غلط کام پر رکھی ہے, تم نے تربیت کی بنیاد غیروں پر رکھی ہے, تم نے حالات درست نہیں کیے ہیں, تم نے اس کے دین کی تربیت نہیں کی ہے, تم نے اسے راستہ دین کا نہیں دکھایا, اسے انگلی پکڑ مسجد نہیں لے گیا, تم نے پیسے کی مشین بنائی, پیسہ کمانے کا طریقہ سکھایا, تو قیامت کے دن بھی رسوائی کا سبب بنے گا اور دنیا میں بھی بنے گا. اسے کچھ سکھایا ہی نہیں تم نے. علموا اولادکم علی ثلاث خصال. اے لوگوں اپنی اولاد کو 3 خصلتیں دنیا سے سکھا کے جانا. اللہ کے نبی کی محبت اس کے دل میں ڈالنا, حب نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم و حب اہل بیت, اور خاندان نبوت کی محبت ڈالنا, و قراءت القرآن, اور اسے قرآن پڑھانا. یہ 3 خصلتیں تمہیں سکھا کے گئے تو اچھا ہے, ورنہ حالات بہت ناگفتابے ہیں. تم نے نہیں سکھایا. یہ آوارہ نسلیں جو ہو رہی ہیں, کسی کرکٹر کو, کسی ایکٹر کو, کسی آوارہ کو, انہوں نے جب تم نے کچھ نہیں دیا والدین اور اولاد کو, جب تم نے انہیں نہیں سکھایا تو انہیں اپنا آئیڈیل خود بنا لیا, انہوں نے اپنا پیشوا خود چن لیا, انہوں نے زندگی کا محور اور راستہ خود اپنا لیا, اور اب اپنا لیا تو یہ پھٹی پینٹ پہنیں گے, یہ سور اور خنزیر چھاپ بال کٹوائیں گے, تمہارے منہ پہ تماچا ماریں گے اور کہیں گے تو نمازی ہو, تہجد گزار ہو. میں تیری اولاد ہو کے شریعت کا مذاق اتنا اڑاؤں گا کہ تیری قبر بھی تاریخ کر دوں گا اور اپنی قبر بھی تاریخ کروں گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اے لوگوں اپنی روش بدلو, اپنے طریقے بدلو, اپنی تہذیب بدلو, اپنا کلچر بدلو, ورنہ وہ دن دور نہیں ہے میں تم سب کو بدل دوں گا. مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے. یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی گیتا اور رامائن پڑھ کے جا رہا ہوں. یہ قرآن کی آیتیں ہیں
تمہارے حالات نہیں بدلیں گے تو اللہ جیسے دوسروں کو مسلط کر رہا ہے ایسے ہی بدل دے گا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن ہم اپنے کمرے میں تھے, اللہ کے نبی آئے, چہرے پر غیظ و غضب کے آثار, حالات نہ گفتہ بے, روزانہ گھر آتے سلام کرتے, عائشہ حمیرہ کیسی ہو, خیریت ہے پوچھتے, محبت سے بولتے. اس دن حالات دیگر گوں, آئے سیدھا وضو کیا, سیدھا مسجد نبوی میں گئے. اما عائشہ کا حجرہ مسجد نبوی نے اللہ نے توفیق دی ہوگی دائیں ہاتھ پر, جب منبر پر یا محراب پر کھڑے ہو تو دائیں طرف, اور اگر قبلے کی سمت کھڑے ہو تو بائیں طرف جو دیوار جنت البقیع سے ملی ہوئی ہے وہ حجرہ عائشہ کی دیوار ہے. اما عائشہ کہتی ہیں فلسقت جدارا, میں نے اپنے آپ کو دیوار سے چمٹا لیا. سیدھا اللہ کے نبی نے وضو کیا, منبر پر تشریف لے گئے, اور لے جانے کے بعد میں نے کان لگا کے سنا کہ اللہ کے رسول اتنا چہرہ بدلا ہوا, آپ کر کیا رہے ہیں, آپ کے حالات کیا ہیں, کیوں آپ مسجد میں تشریف لے گئے؟ لوگوں کو جمع کیا, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, اور پھر کہنے لگے لوگوں تأمروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر, اے لوگوں برائیوں سے روکتے رہا کرو, اچھائیوں کا حکم دیتے رہا کرو. قبل ان تدعونی فلا اجیبکم, اس سے پہلے کہ تم مجھ سے دعا مانگو اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں. تسألونی فلا اعطیکم, تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں سوال کا جواب نہ دوں. تنصرونی فلا انصرکم, تم مجھ سے مدد چاہو, مجھ سے تعاون چاہو اور میں تمہارا تعاون نہ کروں. اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے اچھائی اور برائی کا فرق مٹا دیا تو میں, تم سوال کرو گے میں تمہیں نہیں مانوں گا, تم دعائیں مانگو گے میں تمہاری دعائیں قبول نہیں کروں گا, تم مجھ سے مدد مانگو گے, تہجد پڑھ کے دعائیں ہو رہی ہیں, حالات نہیں بدل رہے, نماز کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں, لیکن مصیبتیں دن بدن بڑھتی جا رہی. مشکات شریف کی روایت ہے, آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ میں احکم الحاکمین ہوں, میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں, بادشاہوں کے دل میرے قبضے قدرت میں ہیں. اگر تم اچھائیوں کا حکم کرتے رہو گے, برائیوں سے روکتے رہو گے, میں ان دنیاوی بادشاہوں کے دلوں کو نرم کر دوں گا, میں ان کے دلوں کو نرم کر دوں گا. جو تمہارے غم میں غمگین ہوں گے, جو تمہارے تعاون میں کھڑے ہوں گے, تمہارے غم میں شریک ہوں گے, ہر ضرورت تمہاری پوری کریں گے. اور پھر اللہ نے فرمایا اے لوگوں میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں, اگر تم نے اچھائیوں کا حکم کرنا چھوڑ دیا, برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا, شریعت پر عمل چھوڑ دیا, آقا مدنی کی سنت کا مذاق اڑانے لگے, تو میں ان بادشاہوں کو مسلط کر دوں گا. تدعوننی فلا اجیبکم, تم مجھ سے دعائیں مانگو گے میں تمہاری دعائیں قبول نہیں کروں گا. سماج پر نگاہ ڈالیے, کیا یہ حالات نہیں آ گئے ہیں, کیا ایسی کیفیت نہیں پیدا؟ کب تک اللہ کا امتحان لیتے رہو گے, کب تک یہ سوچتے رہو گے کہ اللہ مدد دے گا؟ حالات, اللہ کشمیر میں سیلاب بھیج کر کے کہہ سکتا ہے کہ اے لوگوں میں یہاں بھی سیلاب بھیجنے پر قادر ہوں. جاپان کی زلزلہ پروف عمارتوں کو زلزلے سے تہس نہس کر کے اللہ یہ بتا دیتا ہے کہ کتنی بھی قوت تمہارے اندر آ جائے, میرے کن کہنے کی دیر ہے فیکون ہو جائے گا. اللہ کا امتحان مت لو, اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرو, ان قرآن سے اپنے کو قریب کرنے کی کوشش کرو, اور اللہ کے نبی سے محبت پیدا کرو, اور سنتوں کے قریب ہو. اور اگر نہیں ہوگے تو پھر اللہ کے یہاں کون ایسا ہے جو کہہ دے کہ مرنا نہیں ہے, اور کون ہے کھڑے ہو کے کہہ دے کہ میں 100 سال جیوں گا؟ صبح تک کس کی گارنٹی ہے؟ کیا قبر میں نہیں جانا ہے؟ کیا اس زندگی کے مقابل میں کبھی کمپیریزن کیا کہ یہ 60-70 سالہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے, اس 60 کے مقابل میں وہ جنت یا دوزخ کی زندگی جہاں اللہ موت کو موت دے دے گا. حدیث میں آتا ہے پلسرات کے قریب موت کو بیڑے کی شکل
میں بلایا جائے گا اور اللہ میڈے کی شکل میں موت کو بلا کے ذبح کرا دے گا اور اعلان کرے گا لوگوں سن لو موت کو موت دے دی گئی ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ یہ اللہ اعلان کرائے گا۔ ذرا اس زندگی کے مقابل میں جہاں موت کو موت دے دی جائے گی، یہ زندگی جو آپ کی 60 70 80 سالہ زندگی ہے، اسی کو تم نے سب کچھ سمجھ لیا، اسی کو تم نے سمجھ لیا کہ یہی میری زندگی کا محور ہے، یہی میرا فیوچر ہے، یہی میرا مستقبل ہے، اسی میں میں نے پیسے کما لیے، میں نے گھر بنا لیا، بچوں کی شادیاں کر لی، میری لائف سدھر گئی۔ یہ سدھر نہیں گئی، برباد ہو گئی۔ اگر تم نے تیاری نہیں کی، یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے، یہاں کرو گے تو وہاں اچھائی ہوگی۔ آپ کے بیڈ روم میں 10 بلب لگے ہوئے ہو، ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہو، ایک سپولیا کا بچہ آ جائے، ایک بچھو آ جائے، جب تک اسے مار نہ لو تب تک بیڈ روم میں 10 بلب جلنے کے بعد بھی نیند نہیں آتی ہے۔ کیا کبھی احساس نہیں جاگتا کہ وہ قبر جو اعمال سے روشن ہوگی، وہ قبر جس کی تاریکی کو ختم کرنے کے لیے صرف سنتوں کو زندہ کرنا ہے، صرف قرآن کو پڑھنا ہے، صرف مسجدوں سے جڑنا ہے، اللہ سے تقرب پیدا کرنا ہے، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے، یہی روشنی پیدا کرے گی۔ کیا کبھی احساس قبر کا نہیں ہوتا؟ مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے سامنے جانا نہیں ہے؟ ہمیں تو کبھی ڈر، اب تو نوجوان قبرستان میں جنازے کے بعد کھڑا ہوتا ہے تو ٹھٹھا لگاتا اور شریعت کا مذاق اڑاتا ہے۔ آپ کے پڑوسی صوبے میں سول بائیکاٹ، سول قانون نافذ ہو چکا، پچھلے سال ہی ہو چکا کہ ان کی تہذیب اور کلچر کے مطابق ہر کام ہوگا۔ جہیز لینا، غلط کام کرنا، شریعت پر نہ چلنا، شادی بیاہ کی رسم وہ اپنانا جو ان کی ہے، یہ یہاں نافذ ہو چکا۔ مسلمان تو کہتا ہے تم کیوں قانون بنانے کے چکر میں پڑے ہو؟ میں تو تمہارے قانون کو 100% پہلے سے فالو کرتا ہوں۔ تمہارے ہاں مہدی کی رسمیں میرے یہاں بھی ہے، تمہارے ہاں جہیز کی رسمیں میرے یہاں بھی ہے، تمہارے یہاں بھی بیٹی کو بے پردہ گھمایا جاتا ہے۔ اب میں بھی اس تہذیب کو اپنا کر کے اپنی بیوی کو کار میں ننگی کھڑی کر کے ٹہلا کے لے جاؤں گا، کون کیا کر لے گا؟ نہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، نہ مجھے شریعت کا ڈر ہے، نہ مجھے خوف ہے کسی کا۔ میں آوارہ بنا رہا ہوں اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو۔ میرے الفاظ آپ کو سخت لگ رہے ہوں گے شاید، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن دل نہیں مانتا۔ میرے عزیزوں، تمہیں یاد نہیں ہے تم نے اپنی بیوی کو کھڑا کر کے لے گئے کار میں؟ شرم اور غیرت مر چکی ہے۔ اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مرنے والی ہے، بالکل وقت قریب ہے، رونے لگی۔ ام سلمہ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو فاطمہ؟ ابا جی سے سب سے پہلے ملاقات ہوگی، خوشخبری سنا کے گئے ہیں، تم رو رہی ہو؟ موت سے ڈر گئی؟ کہنے لگے نہیں، موت سے نہیں ڈری ہوں۔ پھر رو کیوں رہی ہو؟ اس لیے رو رہی ہوں کہ جس جسم پر زندگی بھر کسی مرد کی نگاہ نہیں پڑی ہے، کل مر جاؤں گی، کفنا دی جاؤں گی، دفنا دی جاؤں گی، چارپائی پر لٹا کر کے 4 مردوں کے کاندھوں قبرستان لے جایا جائے گا، تو میرے مرنے کے بعد میرے کفن پر غیر مردوں کی نگاہ پڑے گی۔ میری بہن بیٹیاں بھی تو انہی کو ماننے والی ہیں، میری بیویاں بھی ہیں، ہم بھی تو نبی کے شیدائی ہیں، اپنے کو غلام کہتے۔ شرم اور غیرت مر چکی، حالات بگڑ چکے۔ یہ تو شکر مناؤ کہ اللہ بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے، بڑا بردبار ہے، حلیم ہے، ورنہ میرے کرتوت یہ کہتے ہیں زمین پھٹے دھسا دیے جائیں، میرے کرتوت یہ کہتے ہیں کہ آگ برسا دی جائے، لیکن اللہ ابھی تک آپ کو برداشت کر رہا ہے۔ یہی شادی بیاہ کا ماحول رہا تو کسی دن دیکھ لینا کہیں بارات ہی میں اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے۔ امتحان مت لو، اللہ امتحان لینے پہ آئے گا۔ ایک روایت میں ينسخ قوم من هذه الامة في آخر الزمان قردة وخنازير، ایک زمانہ آئے گا لوگ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ قالوا یا رسول اللہ ويقولون لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ۔ صحابہ کانپ گئے، اللہ کے رسول لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے؟
محمد الرسولullah کی غلامی کا دم بھرنے والے ہوں گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام، آپ نے فرمایا ہاں، وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے نہیں، وَهُمْ يُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيَحُجُّونَ. جب بندر اور خنزیر بنائے جائیں گے تو نمازی ہوں گے، حاجی ہوں گے، دیندار ہوں گے، تبلیغی ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، پھر بھی بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے. قالوا فما بالهم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون سا دن آئے گا کہ لوگ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذوا المعازف والقینات وشربت الخمور فباتوا على لهوهم فاصبحوا قردة خنازیر. وہ زمانہ آئے گا جب لوگ ڈھول اور تاشے کے عاشق ہو جائیں گے، سارنگی ان کا محبوب مشغلہ بن جائے گی، فحش فلمیں اور فحش تصویریں اور فحش کام کرنا ان کا محبوب مشغلہ بن جائے گا، شراب پی جانے لگے گی. ایسی حالت میں رات کو سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے. کیا وہ دن نہیں آ گئے؟ کانوں میں لیڈ نوجوانوں کے فحش تصویریں اور سونے پہ سہاگا، دوست کے پاس شیئر بھی کرتا ہے کہ دیکھ کتنی اچھی تصویر بھیجی ہے، گویا اپنے خلاف جہنم میں جانے کی تدبیر بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گواہ بھی بناتا. یہ میرا نوجوان ہے جس پر میرا فیوچر ہے، میرا مستقبل ہے، قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے کہ نوجوان سدھر جائے تو میرا فیوچر سدھر جائے، میرا مستقبل سنور جائے، اور میرا نوجوان آوارگی میں دوسروں سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا. اس میں جہاں ان کی کمی ہے وہاں والدین کی بھی کمی ہے. مرنا بھول گیا ہے، اسے مرنا ہی نہیں، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، سیدھا جنت میں جائے گا. ابو بکر، عمر، عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بڑھ گیا ہے. ایک مرتبہ موت نہیں آتی، کبھی آخرت کی فکر نہیں ہوتی، کبھی یہ احساس بھی جاگا کہ صدیق اکبر سے واقف ہو. اس روئے زمین پر نبیوں کے بعد افضلیت، برتریت، اشرفیت میں اگر کوئی ہو سکتا ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں میں نے تمام لوگوں کا حق ادا کر دیا، صرف ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا. کون کہہ رہا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا. مسجد نبوی کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، صدیق اکبر کا دروازہ کھلا رہنے دیے جائے. جنت میں 8 دروازے ہیں، ہر دروازے سے کل قیامت کے دن جنت میں جاتے ہوئے ایک خوش نصیب کا نام ہر دروازے سے پکارا جائے گا اور کہا جائے گا صدیق تم اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ، صدیق تم اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ ہے صدیق اکبر. اور موت کا ڈر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس یہ ہے کہ کبھی کبھی ساروں قطار رونے لگتے اور یہ کہا کرتے تھے کاش میں درخت کا پتا ہوتا، اونٹنی مجھے کھا جاتی، میں نیگنی بن جاتا تاکہ قیامت کے دن حساب و کتاب سے بچ جاتا. یہ ہے صدیق اکبر جن کا حق اللہ ادا کرے گا، نبی نہیں ادا کر سکا. آخری وصیت کرتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، لوگوں مجھے نئے کفن میں دفن نہ کرنا، اس گنہگار کو نئے کفن کا حق نہیں ہے. ہمیں موت دی، ہم تو بخشے بخشائے. عمر فاروق کون نہیں جانتا؟ میں تاریخ نہیں بتا رہا ہوں، ان کا احساس بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی یوں داہنے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ، یوں بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ، یوں لے کے مسجد نبوی میں آتے. لوگوں دیکھ لو ہم جنت میں بھی ایسے ہی ہوں گے، یہ آقا فرمایا کرتے تھے. تمام صحابہ مرید کی حیثیت رکھتے ہیں تو عمر فاروق و صحابی ہیں جو مراد رسول ہیں، اللہ کے رسول نے دعاؤں میں مانگ کر کے لیا. لیکن آخرت کی فکر یہ ہے کہ کبھی ساروں قطار رونے لگتے اور یہ کہا کرتے تھے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا تاکہ میں کل قیامت کے دن حساب و کتاب سے بچ جاتا، تاکہ میں قیامت کے دن حساب و کتاب سے بچ جاتا. یہ عمر فاروق حضرت حذیفہ الیمان کا ہاتھ پکڑتے، امیر المومنین ہیں، اور نیکیوں کا، اچھائیوں کا یہ حال ہے
کی زلزلہ آ گیا مدینے میں، کوڑے کو زمین کو کھینچ کے مارا اور کہنے لگے اگر میں نے تیرے اوپر انصاف کیا ہے تو رک جا، زمین رک گئی۔ یہ ہے عمر فاروق، اور زارو قطار روتے ہوئے کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا تاکہ میں قیامت کے دن حساب و کتاب سے بچ جاتا۔ یہ حذیفہ الیمان کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتے اور کہتے ہو کر کے حذیفہ یہ بتا دو کیا میرا نام منافقین میں تو نہیں ہے؟ حذیفہ یہ بتا دو یہ کون سی چیز تھی جو عمر فاروق کو مجبور کرتی تھی اپنی عاقبت سنوارنے پر؟ حضرت عثمان سے کون نا واقف ہے؟ دوہری دامادی کا شرف حاصل ہے، دو دو لاڈلیاں ایک کے بعد دیگرے اللہ کے نبی نے عثمان کے نکاح میں دے دی۔ دوسری بیٹی کا اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اور آخرت کی فکر یہ ہے کسی قبر سے گزرتے ہیں تو زارو قطار رونے لگتے، اور یہ کہا کرتے تھے کسی کے پوچھنے پر کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں کہ داڑھی تر ہو کر کے سینے مبارک پر ہونے لگتا، کہا کرتے تھے لوگوں قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو شخص اس میں کامیاب ہو گیا اور منزلوں میں بھی کامیابی کا منہ دیکھنا پڑے گا، جو شخص اس منزل میں ناکام ہو گیا اور منزلوں میں بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ کتنے واقعات بتائے جائیں، اس لیے میرے عزیزوں اپنے حالات بدلو، اپنی کیفیت بدلو، اپنے اندر تبدیلی لاؤ، ورنہ دن دور نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ذهب الصدق ورفعت الامانہ واستخف في الصلاة وظهر اللواطة والزنا وتشبه الرجال بالنساء فلينتظروا امر اللہ یا عباد اللہ۔ جب سچائی کا جنازہ نکل جائے، جب امانت میں خیانت ہونے لگے، جب مسجدوں میں ڈھیل دی جانے لگے، جب عورت مرد بننے کی اور مرد عورت بننے کی کوشش کرنے لگے، فَلْيَنْتَظِرُوا أَمْرَ اللَّهِ يَا عِبَادَ اللَّهِ، اے اللہ کے بندو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ اس لیے جنت میں داخلے کی دوسری شرط آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ تم لوگ سنتوں پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ پہلی شرط اپنی روزی روٹی حلال کرو، اور دوسری شرط سنتوں پر عمل پیرا ہو، اور تیسری بات آقا نے فرمائی وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، لوگ ایک دوسرے کی تکلیف سے محفوظ ہو جائیں، بھائی بھائی کی تکلیف سے، پڑوسی پڑوسی کی تکلیف سے، خاندان خاندان کی تکلیف سے، آپس میں محبت اور پیار سے رہنے لگو۔ پھر کبھی موقع رہا اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ یہ تین شرطیں اللہ کے نبی نے بیان کر کے پھر فرمایا کہ دخل الجنہ، روزی روٹی حلال کر لو، سنتوں پر عمل پیرا ہو جاؤ، تمہاری ذات سے تکلیف سے لوگ محفوظ ہو جائیں، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے عزیزو ان تین کاموں کو اپنی زندگی کا محور بناؤ۔ کسی نے عجیب بات کہی تھی، یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا، یہ سوچو کہ دبتوں کو کیسے ابھارا، یہ سوچو کہ گرتوں کو کیسے سنبھالا، یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلے خدا کے پیغمبر نے اٹھ کر الٹ دی تھی ایوان روما کی مسند، پلٹ دی تھی صحرا نشینوں کی کایا۔ وہ جرات سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد و دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی۔ اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا، زبان نفاق و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ انگلی جو دوسروں کی طرف اٹھا کرتی ہے اللہ اپنے عیبوں کی جانب اٹھانے والا بنائے، کہنے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔